چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمانے آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الدہر کی آیت نمبر 17 اور 18 دو آیتیں پڑھائیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسْقَوْنَ 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 فِيهَا فِيهَا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَأْسًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا زنجبيلا 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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اس آیت کے ہم قواعد وغیرہ مخارج وغیرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے واو، ادائیگی ہوگی ہونٹوں کی گولائی سے۔ واو پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے۔ وَيُسْقَوْنَ، یا کو سین سے ملائیں گے، یوس، یہاں یا پر بھی ہونٹ گول رہیں گے کیونکہ پیش ہے، اور سین سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا۔ اور قاف واو زبر قو، واو لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ قاف کا مخرج زبان کی جڑ، تعلقات نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے۔
اور آخر میں نون پر زبر حرکت ہے، کھینچنا نہیں ہے. وَيُسْقَوْنَ کیا پڑھیں گے؟ وَيُسْقَوْنَ وَيُسْقَوْنَ. وَيُسْقَوْنَ گڈ. فِيهَا فِيهَا فیہا میں فا یا زیر، فی یا مدہ ہے، پھر ہا الف ضرب ہا الف مدہ ہے. فا کا مخرج بتا دیتے ہیں. فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ گڈ. ہا الف زبر ہا، فی ہا یا مدہ الف مدہ دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے. اور کأسن کاف کا مخرج بتا دیتے ہیں. زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج. کیا مخرج ہے کاف کا؟ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. گڈ. اور قاف کا مخرج کیا تھا؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ. کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ. حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ کہتے ہیں، یاد رکھنا ہے. کأسن کاف کے بعد یہ جو الف ہے یہ الف نہیں، کیونکہ اس الف کے اوپر آ گیا ہے جزم، چھوٹی سی دال جزم آ گیا، یہ حمزہ بن گیا. اب جھٹکا دے کر پڑھیں گے. کأسن کأسن کأسن. کأسن. سین سیٹی کے ساتھ دو زبر کی تنوین اس کے اوپر سین کے اوپر ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے کاف آ گیا ہے. جب کبھی تنوین چاہے دو زبر کی ہو، دو زیر کی ہو یا دو پیش کی ہو، ٹھیک ہے، یہاں دو زبر ہیں، کہیں دو زیر ہوتی ہیں، کہیں دو پیش ہوتی ہیں، یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ناک میں آواز کو لے جاتے ہیں اور نون کو چھپا کے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں بھی اخفا کا غنہ کریں گے. کأسن کان. کأسن کان. گڈ. کانا میں کاف الف زبر کا الف مدہ ایک الف کھینچ لیں گے. نون کی زبر کو ہم نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے، حرکات کو نہیں کھینچتے. مزاجھا میم کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، حرکت کو نہیں کھینچتے. زا الف زبر زا الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے. اور مزاجھا جیم پر پیش ہے، حرکت ہے، حرکت جو ہے نہیں کھینچی جاتی، مگر زا الف زبر زا اور ہا الف زبر ہا یہ دونوں الف مدہ ہیں. زا اور ہا ان کو کھینچیں گے. می اور جو دیکھیں، می جو اس کو نہیں کھینچیں. مزاجھا کیا پڑھیں گے؟ مزاجھا. زا کی ادائیگی مزاجھا. مزاجھا. گڈ. ٹھیک ہے. اور زن زا کی ادائیگی سیٹی کے ساتھ زا سین صاد ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. زبان کی بالکل باریک نوک اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے یعنی ثنائے سفلا ما اتصال ثنائے علیہ ہوتے ہیں، تو یہ زا سین صاد کا مخرج ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. نون ساکن کے بعد جیم آ گیا، حرف اخفا میں سے اخفا کریں گے. جیم پر زبر ہے، حرکت ہے، اس کو کھینچنا نہیں. با یا زیر بی یا مدہ ایک الف کھینچیں گے. اچھا، دو زبر کی تنوین کو ہم وقف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے. وقف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے. اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف. کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مع الالف. وقف بالابدال مع الالف. وقف بالابدال مع الالف. ٹھیک ہے، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے. اب پوری ہم آیت کو پھر پڑھیں گے ایک آواز سے، ایک سانس سے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. پیارے بچے، زنجبیلا یہ غنہ پورا کریں گے، آپ نے غنہ کم کیا ہے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. عَيْنًا فِيهَا عَيْنًا فِيهَا عَيْنًا فِيهَا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى تُسَمَّى عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا 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 سَلْسَبِيلًا. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے اب اس آیت کے ہم قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عینن، عین یا زبر آئی یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. عین ادا ہوتا ہے الگ کے درمیان والے حصے سے، اور تنوین کے بعد آ گیا فا، حروف اخفا میں سے اخفا کریں گے، اخفا کا غنہ ہوگا. اخفا کی معنی ہے چھپانا، نون کو چھپا کر ایک الف کا غنہ کریں گے. فی ہا
جیسے یہاں فی ہا تھا یا مدہ اور الف مدہ، یہاں پر بھی یا مدہ علی مدہ ایک ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ تا پر پیش ہے، سین پر زبر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ تسمّا میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے اور ایک الف کھینچنا بھی ہے کیونکہ کھڑا زبر بھی ہے۔ تسمّا گڈ۔ سلسبیلا میں سین کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں۔ سبیلا سبیلا، پھر سین پر زبر ہے، حرکت نہیں کھینچیں گے۔ با یا زیر بی، یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے۔ دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مع الالف، وقف بالابدال مع الالف۔ وقف بالابدال مع الالف۔ گڈ۔ عینا فیہا تسمى سلسبیلا، عینا فیہا تسمى سلسبیلا، عینا فیہا تسمى سلسبیلا، عینا فیہا تسمى سلسبیلا، عینا فیہا تسمى سلسبیلا۔ عینا فیہا تسمى سلسبیلا۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے امید ہے اچھے انداز سے پڑھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا۔ آئیے ان دو آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے دلچسپ سوالات بھی کرتے ہیں اور مخارج اور قواعد کا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہوگا ٹیم اے والوں سے۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی ٹیم بی والے ہیں تیار؟ جی۔ تو پہلا سوال ٹیم اے والوں سے، وَيُسْقَوْنَ میں واو کا مخرج ہے کیا؟ بہت ایزی سوال۔ جی پیارے بچے، نام کیا ہے آپ کا؟ بلاول۔ بلاول بھائی، واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا جی۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیا۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، وَيُسْقَوْنَ قاف کا مخرج ہے کیا؟ اچھا ایزی سوال کر لو، ایزی تو ہے قاف۔ اچھا قو، قاف واو زبر قو، قو میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ جی جی بتانا جا رہے ہیں، جی مائک دیجیے گا، نام بتائیے پیارے بچے۔ محمد شایان۔ محمد شایان، ایزی ہے نا، بہت ایزی ہے یہ تو۔ جی بتا دیں کیا ہے مخرج؟ واولین۔ واولین ہے۔ واولین میں کیا ہو رہا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ تو واولین کو کیا کرتے ہیں؟ نرمی سے پڑھیں گے، سختی سے پڑھیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ پکا؟ محمد شایان بھائی سوچ لیں۔ سوچ لیا اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ محمد شایان نے جواب دے کر اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے، کیا بات ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا۔ اچھا فیہا میں ایک چیز، دونوں میں ایک ہی چیز ہے، فیہا وہ کیا ہے؟ ایک چیز جو مشترک ہے۔ جی ماشاءاللہ ان کو مائک دیجیے گا۔ پیارے بچے نام بتائیں۔ سبحان۔ عبدالسبحان بھائی بتائیے جی، فیہا میں کیا چیز مشترک ہے؟ الف مدہ۔ الف مدہ اور یا مدہ۔ تو یہ مشترک ہے نا؟ کیا میں تو، یہ تو الف مدہ الگ ہوتا ہے، یا مدہ الگ ہوتا ہے، کوئی بات ان میں ایک جیسی ہے، وہ کیا ہے؟ دونوں کو ایک الف جتنا کھینچتے ہیں۔ دونوں کو ایک جتنا کھینچتے ہیں، ایک ایک الف کھینچتے ہیں۔ جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے کأسن، کأسن یہ کیا ہے؟ کأسن میں کیا ہو رہا ہے؟ کأسن دیکھیں، سوچیں سمجھیں، کأسن کوئی چیز ہو رہی ہے، کأسن، کأسن۔ آپ بتا، ان کو مائک دو، کیا نام ہے؟ نام بتاؤ پیارے بچے۔ عبدالہادی۔ عبدالہادی، کیا کأسن میں کیا ہو رہا ہے؟ حمزہ ساکنہ ہو رہا ہے۔ حمزہ ساکنہ ہو رہا ہے۔ حمزہ ساکنہ کو کیا کریں گے؟ جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ عبدالہادی نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے۔ 20 پوائنٹ سے مقابلہ برابر ہے۔ آخری سوال، آخری سوال بتائیے، زنجبیلا، زن میں کون سا قاعدہ ہے؟ بہت ایزی سوال ہے، زن۔ جی پیارے بچے، زنجبیلا بتائیے اس میں کون سا قاعدہ ہے؟
جی عبدالسبحان بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اخفا اخفا ہوگا. اخفا کی معنی کیا ہے؟ غنہ کر کے پڑھتے ہیں. اخفا کی معنی غنہ تو کرتے ایک لفظ جتنا. غنہ تو کرتے ہیں، قلب بھی کھینچتے ہیں. غنہ کی اخفا کی معنی ٹیم بی سے بتانا چاہے گا سعید عفان کے علاوہ. جی محمد شایان کو دیجیے گا ہماری. اخفا کے معنی چھپانا. اخفا کی معنی ہے چھپانا. عبدالسبحان چھوٹی سی غلطی. اخفا کا معنی بھی تو پوچھا ہے نا. تو آپ کو 8 پوائنٹ دے دی. صحیح ہے. 8 پوائنٹ آپ کے، 2 پوائنٹ ادھر دے دیتے. آپ کے کتنے ہوئے؟ 28. اور ادھر کتنے ہو گئے؟ 28. آخری سوال ٹیم بی سے. اگر جواب دے دیتے ہیں جیت جائیں گے، ورنہ آپ دے دیجیے گا. چلیں ماشاءاللہ عبدالسبحان کا جواب کافی حد تک درست، مگر اخفا نہیں بتا سکے. ٹیم بی والوں نے بتا دیا ہے. 8 پوائنٹ آپ کے، 2 پوائنٹ ادھر. 28 پوائنٹ. 28 اور یہاں پر 22. آخری سوال بتائیے. عینا فیہا تسمى یہ کون سا قید ہے؟ شایانی بھائی بتائیں، کوئی اور بھی تو بتا دے. جی اس بچے کو مائک دیجیے گا. جی پیارے بچے بتائیے، نام بتائیں. محمد صدیم رضا. محمد صدیم رضا بتائیے. میں مشدد ہوگا. میں مشدد ہوگا. میں مشدد میں کیا ہوتا ہے پیارے بچے؟ محمد صدیم رضا غنہ ہوتا ہے. ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. 1 الف کا، 2 الف کا، 3 الف کا. 1 الف کا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 32 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی والوں کے. 28 پوائنٹ ہے ٹیم اے والوں کے. 32. آج کا مقابلہ ٹیم بی 4 پوائنٹس کی لیڈ سے ون کر چکی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ عز و جل. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد زین العابدین بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا زین العابدین بھائی اعوذ ذال اعوذونی اعوذ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نہیں ہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. مزاجها زا کی ادائی کلیئر کرنی ہے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اچھا محمد زین العابدین بھائی زا کی ادائیگی تھوڑا اور اچھی کرنی ہے آپ نے. زا آپ کا کلیئر نہیں ہوتا. سی ٹی کمزور ہے اس کی، بالکل نہیں آتی. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. مزاجها نہیں مزاجها. مزاجها دونوں دان ملا کے مزاجها. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. محنت کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، خوب محنت کرنی ہے. تلفظ کی ادائیگی درست کرنی ہے، ٹھیک ہے. عینا فیہا تسمى سلسبیلا. عینا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. عینا فیہا تسمى سلسبیلا. عینا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا محمد زین العابدین بھائی آپ نے خوب محنت کرنی ہے، اچھے انداز سے کوشش کرنی ہے، حروفوں کو تلفظ کی ادائیگی درست کرنی ہے، غنہ وغیرہ سب چیزیں آپ نے پرفیکٹ کرنی، ٹھیک ہے. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ سید محمد عفان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. ہمارے ساتھ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین محمد زین العابدین بھائی نے حدر میں پڑھا، غلطیاں کی ہیں، درست کرنا ہے، بہتر کرنا ہے زین العابدین بھائی، ٹھیک ہے، محنت کرنی ہے. اور ہمارے ساتھ سید محمد عفان نے پڑھا. آپ نے بھی اور مزید کوشش کرنی ہے. اللہ پاک آپ کو مزید برکت دے. یہاں جتنے موجود بچے ہیں ان سب کو اللہ پاک تجوید و قرات کے ساتھ اور ہم سب کو تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختمہ چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل